اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ وعباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ اما بعد، ہم حضور کی سیرت مبارکہ پر بات کر رہے تھے اور قسط نمبر 85 ختم کی تھی۔ اب ہم 86 پر بات کر رہے ہیں، جو کہ بنو قریظہ کا انجام اور عمر بن عاص کا جانا اور ایمان لانا، یہ اس کے دو مین موضوع ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم غزوہ بنو قریظہ پر بات کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ اسلامی فوج کو فتح نصیب ہوئی۔ اس غزوے میں صرف ایک صحابی، جن کا نام خلاد بن سوید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، زخمی ہوئے تھے، جو کہ بعد میں شہادت پا گئے۔ ان کے بارے میں تو سب مورخین نے لکھا ہے کہ ان پر نباتا نابی ایک عورت نے گلے کے اوپر سے کوئی چیز پھینکی اور اس سے وہ زخمی ہوئے، مگر اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ کچھ کہتے ہیں کوئی چکی کا پارٹ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس نے جوتے میں ایک دودھاری خنجر روک کر بطور حقارت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا رہا۔ بہرحال یہ متفق علیہ ہے کہ وہ شہید اسی سے ہوئے، اور یہ واحد عورت تھی جس کو اس موقع پر ان کے قصاص پر قتل کیا گیا۔ اس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت، جو کہ انتہائی تیز و ترار بھی تھی، گرفتار ہو کے مدینے آئی اور وہ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ اسی دوران کسی نے اس کا نام لے کر آواز دی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیوں آواز دی جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا قتل کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے پوچھا کیوں، تو اس نے بتایا کہ میں نے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اس سے اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دوسرے صحابی اس غزوے کے دوران انتقال پا گئے، وہ تھے ابو سنان بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی موت طبی وجہ سے واقع ہوئی تھی، جو کہ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ہوئی، اور ان کو وہیں بنو قریظہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ تیسرے شخص جو غزوے کے بعد وفات پا گئے، وہ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انتقال اس غزوے کے فوراً بعد ہوا۔ حضرات، آپ کو علم ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے انتہائی مقتدر لوگوں میں سے تھے، اور جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں شامل تھے۔ حضور نے ان کے اس اعزاز کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت العقبہ میں 12 نقیبوں میں شامل کیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کو شہادت نصیب ہو اور بنو قریظہ سے جنگ کے دوران ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدینے کی مٹی پسند فرمائی، اور اس طرح ان کی دعا کو شرف قبولیت تو بخشا، مگر تھوڑی ترمیم کے ساتھ کہ جب وہ وہاں جنگ میں مصروف تھے تو ان کا زخم کھل گیا اور رسنے لگا، اور مدینہ واپسی کے بعد شہادت پا گئے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاذ بن رفاع زرقی اور ان کے قبیلے کے کئی لوگوں سے سنا کہ جس رات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے سر پر ایک چمکتا ہوا امامہ تھا، باریاب دربار رسالت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھا کہ آج کس مومن کا انتقال ہوا ہے جس کے لیے عرش تک کا راستہ ہے، جس کے استقبال کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے یہ سن کر حضور کا خیال فوراً حضرت سعد بن معاذ کی طرف گیا، اور انہوں نے اپنی ردائے مبارک اپنے شانوں پر ڈالی اور ان کے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ وفات پا چکی تھی۔ بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بہت سے حوالے دے کر یہ بات کہی ہے، اور اس پر تقریباً تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے 2 مرتبہ سبحان اللہ فرمایا اور ان کی میت کو خود قبر میں اتارا، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ اس میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا اس مرد صالح کو قیامت تک کسی تکلیف کا سامنا ہو تو بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ یہی واقعہ احمد اور نسائی میں معاذ بن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ چند اور حوالوں سے بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ سبحان اللہ، اس نیک بندے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور عرش الہی بھی حرکت میں آ گیا جب تک اسے قیامت کے دن اس قبر سے نہیں اٹھایا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جب لوگوں نے حضور سے استفسار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی قبر پر اتنی طویل تسبیح کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی قبر قیامت تک کے لیے کشادہ اور پر راحت رہے گی، یعنی اس وقت تک جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو کھول کر اٹھایا جائے گا۔ ابن شام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں حدیث کے صحیح ہونے پر بحث کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر قبر کی ذمہ داری ہے کہ ہر ناجی شخص کو، جیسے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قیامت تک راحت میں رکھے۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ قیدر روما میں پر تشریف لے گئے تو وہاں کسی نے ایک انتہائی قیمتی لباس پیش کیا جو کہ حضور نے نہ صرف قبول فرمایا بلکہ زیبتاً بھی فرمایا۔ جب لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا تو فرمایا تم لوگ اس لباس کو اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور اس سے کہیں بہتر لباس تو جنت میں سعد بن معاذ نے پہن رکھا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے حدیث احسن بتایا ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ اس موقع پر ان کی والدہ کشیبہ بنت رافع نے ایک نوحہ بیفی البدی پڑھا ہے، جس پہ حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے اس نوحے کے علاوہ اور سب نوحوں میں مبالغہ آمیزی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حسان بن ثابت نے بھی ایک بہت پردرد اور طویل نوحہ کہا، جس میں کہا گیا کہ کسی اور کی موت پر اتنے آدمیوں کو روتے نہیں دیکھا۔ خدا را رحمت کند این پاک تینت را۔ عمر بن عاص اور نجاشی کا قصہ۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان سے عمر بن عاص نے متعدد مستند حوالوں کے ساتھ کہا کہ عمر بن عاص نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ غزوہ خندق سے ناکام واپس پہنچے تو میں نے قریش کے چیدہ لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ہمیں بھی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنے آدمی بھیجنے چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ترک کر کے ہماری حمایت کرے، لیکن جو لوگ بھیجے جائیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کے ہوں، کیونکہ تم لوگ جانتے ہو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں نمائندے ہیں وہ انتہائی صاحب اللسان اور زیرک ہیں، لہذا سب نے ایک زبان ہو کر مجھ ہی سے درخواست کی کہ تم خود ہی چلے جاؤ، اس لیے کہ تم سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں جب اس کے درمیان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے دربار سے نکل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے، اگر اس کو میں اس بات پر راضی کر لوں کہ وہ اس کو مجھے دے دیں تو میں اس کو خط کر دوں، یہ سن کر قریش خوش ہو جائیں گے۔ لہذا میں اس کے دربار میں حاضر ہو کر سجدہ بجا لایا۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور پوچھا کہ اے نوجوان، تم میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تب میں نے وہ چمڑا اس کے قریب کر دیا جو میں اس کے لیے تحفہ لے گیا تھا۔
اس کے بعد میں نے اس سے عرض کیا کہ یہ ابھی جو آپ کے پاس سے آدمی گیا ہے یہ اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے جس نے ہم لوگوں میں نفاق پیدا کر دیا ہے، بیٹے کو باپ کے اور باپ کو بیٹے کے خلاف کر دیا ہے، اور آپ کی دین کو بھی برا کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم آگ بگولا ہو گیا اور ایک دو ہتھوڑا اپنے منہ پہ مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ہی ٹوٹ گئی ہوگی۔ اس کے بعد وہ گرجدار آواز میں مخاطب ہوا، تم ایسے شخص کے بارے میں یہ تہمت لگا رہے ہو جو کہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تو اس پر ایمان لے آیا ہوں، تمہارے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس کا اتباع کرو، ورنہ جس طرح فرعون کا حشر ہوا اسی طرح تمہارا بھی ہوگا، تم سب مل کر ان کو نہیں ہرا سکو گے، وہ بے شک ایک دن فتح یاب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ لہذا میں نے جواب میں کہا کہ میں آپ ہی کے ہاتھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے جب بیعت لینے پہ آمادگی ظاہر کی تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر میں مکہ واپس چل دیا۔ مجھے راستے میں سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ میں تم میں وہ جوش و خروش نہیں دیکھ رہا ہوں جو جانے سے پہلے تھا۔ میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہو گئے اور انہوں نے مدینہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر بعض مورخین نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو فتح مکہ تک مؤخر کیا ہے، جو درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔